السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا نکاح کے بیان کا 18واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، جیسا کہ میں پچھلے اسباق میں بتا چکا ہوں کہ نکاح کے جو باتیں طے ہونا چاہیے وہ ہمارے یہاں پہ طے نہیں ہوتی اور فضول کی چیزیں طے ہوتی ہے۔ اب وہ جو فضول کی چیزیں طے ہوتی ہے، انہی چیزوں میں شادی کی تاریخ کا طے کرنا ہے۔ جیسا میں نے پچھلے باری میں بتایا تھا کہ منگنی جو طے ہوتی ہے وہ برہمنوں کا طریقہ، خلاف سنت، خلاف شرع عمل۔ اسی طریقے سے جوڑے کی رقم طے کرنا، مہمان کتنے آئیں گے وہ طے کرنا، اور مہر نہیں طے کرنا، یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہماری وہ بہن بیٹیاں جو میرا سبق سن رہی ہے، ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یاد رکھو، مہر آپ کی اجازت سے طے ہونا چاہیے۔ لڑکی کے بغیر مشورے کے جو مہر طے ہوتا ہے وہ مہر بھی خلاف سنت ہے۔ ہماری بہن بیٹیوں کو اللہ نے اور اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر تمہارے بغیر اجازت کے اور بغیر پوچھے کہ مہر طے کیا جاتا ہے، اور وہ مہر سے اگر تم راضی نہیں ہے اور یہ کہہ دو کہ بھائی یہ مہر مجھے نہیں چاہیے، میری کوئی قدر و قیمت ہے کہ مجھے کوئی بازارو چیز سمجھ کے رکھا ہے جو 1100، 2500، 1500 میں میرا مہر طے ہو رہا ہے، 5100 اور 11000 میں، مجھے یہ مہر نہیں چاہیے۔ اگر 51,000 یا 1,00,000 میرا مہر طے ہوتا ہے تو ہی میں نکاح کے لیے تیار ہوں، تو اسلام نے عورت کو بھی اتنی اجازت دی ہے کہ وہ قبول کرنے کی بجائے انکار بھی کر سکتی ہے، اور جتنا مہر وہ بولیں گی اگر لڑکے والے اتنا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہی نکاح ہوگا۔ اسلام نے عورت کو بھی برابری کا حق دیا ہے۔ زور زبردستی سے کوئی بھی رشتہ دار یا پورے دنیا کے قاضی مل کر بھی لڑکی کا نکاح نہیں پڑھا سکتے جب تک کہ وہ قبول نہ کرے۔ تو اس کے لیے ہماری بہنیں یہ بات ذہن میں رکھے، ان کو مہر کا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ اب جو تیسری بدعت تاریخ طے کرنے کی ہے، لوگ اس میں تاریخیں طے کرتے ہیں نکاح کے اندر، 6 مہینے بعد کی تاریخ، بعض اوقات سال بھر کے بعد کی تاریخ۔ اب تاریخوں کے درمیان میں جو ڈیوریشن ہوتا ہے بیچ کا، اس درمیان میں بہت سارے لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے چیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک نامحرم لڑکی سے آپ چیٹ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، آپ کا اس سے بات کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ یاد رکھو، واٹس ایپ پہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کے نکاح میں وہ ابھی نہیں ہے تو وہ آپ کی منگیتر ہونے کے باوجود اسلام نے آپ کو اجازت نہیں دی، اور میں نے دیکھا ہوں اس سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ لڑکا کہاں ہے تو حضرت بامبے میں رہتے ہیں، لڑکی کہاں کی ہے بولے پالن پور کی ہے۔ اب دونوں کے درمیان میں چیٹنگ چل رہی ہے، دونوں کے درمیان میں واٹس ایپ کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، اور اسی بات چیت کے اندر کئی میرے پاس میں ایسے واقعات ہیں بتانے کے لیے جن میں رشتے ٹوٹ گئے۔ اب لڑکے نے اس کو شادی سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا، دیکھ میرا مزاج بہت کڑک ہے، بھلا کیا اگر تو میرے ساتھ میں نکاح کر کے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو 2-4 باتوں کی تیرے کو پہلے سے پابندی کرنا پڑیں گی۔ میرے پاس سنت اور نوافل کا اہتمام اتنا زیادہ ہے کہ تجھے اشراق کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، تجھے چاشت کی نماز بھی پڑھنا پڑیں گی، تجھے اوابین بھی پڑھنا پڑیں گی۔ اب دیکھو ہمارے زمانے کے نوجوان ایسے ہیں، اس کے خود کے فرائض کا جنازہ نکل رہا ہے، کئی وقتوں کی نمازیں چھوٹ رہی ہے، مگر یہ چاہتا یہ ہے کہ جس سے میرا نکاح ہو رہا ہے وہ مجھے رابعہ بصریہ کے جیسی ملے۔ بھلے ہی میں اپنی جگہ پر کتنا ہی اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہوں اور نمازوں کا جنازہ نکالنے والا ہوں۔ اب ایسے حالات کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک لڑکی نے اس کے والد صاحب سے بول دی، والد صاحب نے بولے کس سے بات کر رہی تھی؟ لڑکی نے بولی وہ جس کے ساتھ میں میرا نکاح ہونے والا ہے۔ والد صاحب نے بولے کیا بول رہا تھا؟ لڑکی نے بولی وہ یہ بول رہا تھا کہ میرا مزاج بہت سخت ہے،
نکاح کے بعد تجھے اشراق بھی پڑھنا پڑیں گی، چاشت بھی پڑھنا پڑیں گی، اس ٹائپ کا پردہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ والد صاحب کو غصہ آ گیا، انہوں نے بیٹی کے ہاتھ میں سے فون لیے۔ اسی وقت میں وہ لڑکا جس کے ساتھ میں لڑکی کی منگنی طے ہو گئی تھی، رشتہ طے ہو گیا تھا، اس کو فون لگا کر یہ کہا، بولے بیٹا ہم نے تو ارادہ کیے تھے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دینے کے لیے، مگر ایسا لگتا ہے کہ تو اس کو نکاح میں نہیں بلکہ باندی کے طور پہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ تو کیسا ہے، تیری کتنے وقت کی نماز ہوتی نہیں ہوتی وہ سب ہم کو معلوم ہے، اور تو ہمارے بیٹی کے اوپر، ابھی تو تیرے نکاح میں نہیں ہے تو تیرے اتنے نخرے، تیرے نکاح میں آنے کے بعد پتہ نہیں تو کیا کیا کریں گا اور کیا کیا بولیں گا۔ رہن دے بیٹا رہن دے، بامبے میں وہیں پہ جہاں پہ تو رہتا ہے اسی ایریے میں کوئی دوسری لڑکی تلاش کر لینا، ہماری بیٹی تجھے دینے کا نہیں ہے، تیرے والد صاحب کو میں فون کر کے بول دیتا ہوں۔ اس طریقے سے میرے محترم بزرگوں، کئی ایسے رشتے ہیں اور کئی ایسے واقعات ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہو چکے ہیں۔ لڑکا لڑکی زبردستی، ارے کیا ضرورت کیا ہے، ڈائریکٹ نکاح کر کے دو نا بھائی۔ وہ بیچارہ سمندر کے یہ کنارے، وہ بیچاری سمندر کے دوسرے کنارے، اب دونوں ایک دوسرے، دونوں کے درمیان میں اتنا بڑا سمندر اور فاصلہ، اب کائے کے لیے اتنا ڈیوریشن آپ دے رہے ہیں آپس میں جھگڑے لگانے کے لیے؟ اور یہ جو ڈیوریشن ہوتے ہیں وہ ڈیوریشن کی وجہ سے ہی لوگ خلاف سنت منگنیاں کر کے لاکھوں روپئے خرچہ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، فوراً جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی، صحابہ کی سنت ہے، اگر ہم سنتوں کا اتنا ہی اہتمام کرنے والے ہیں تو فوراً اسی وقت میں نکاح کی ایک تاریخ ہم فوراً طے کریں کہ بھائی اگلے جمعرات کو انشاءاللہ عصر بعد میں نکاح ہوگا، یا کسی نماز کے بعد میں نکاح کا مسجد میں جا کر فوراً بغیر اعلان کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر شادی کے کارڈوں کے ہمارا نکاح ہونا چاہیے۔ یہ تاریخ طے ہونے سے پرابلم کیا آتا ہے؟ ایک تو بیچ میں گیپ ملتا ہے، پھر لڑکا لڑکی ایسی رکامی باتیں آپس میں کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ طے شدہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر آگے چل کر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ شادی کے کارڈ وغیرہ جو چھاپے جاتے ہیں، اب مجھے بتائیے آپ کہ کہاں انبیاء کی سنت میں ہے، کہاں صحابہ کی سنت میں ہے شادی کے جو کارڈ چھاپنا؟ ہم لوگ کیلے کھانے کی سنت اور مسواک پکڑنے کی سنت اور ناڑا باندھنے کی سنت اور یہ کرنے کی سنت اور وہ کرنے کی باریک باریک سنتیں ڈھونڈتے ہیں، اور ایسے ٹائم پہ اتنی بڑی بدعت، اتنی بڑی خرافات کہ ہمارے شادیوں میں کھلے عام شادی کے کارڈ چھاپے جا رہے ہیں، اور کارڈ بھی ایسے ویسے نہیں، کہیں پہ 50 روپے والا کارڈ، کہیں پہ 100 والا کارڈ، کہیں پہ 125 والا کارڈ۔ بامبے کے ایک پارٹی کے بڑے لیڈر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بھی ایک دعوت نامہ بھیجے تھے، میں نے جب تحقیقات کیا تو پتہ چلا کہ وہ جو شادی کا کارڈ ہے وہ 250 روپے کا کارڈ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جو کارڈ دینے والا تھا، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کہ بھائی ان کو جا کے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا، مولانا بول رہے تھے کہ تم دعوت نامہ اگر موبائل میں میسج کر کے بھی دیتے تو ہم پہنچ جاتے تھے، 250 روپے خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 250 روپے میں تو یار پورا ڈریس ہمارا سلایا جاتا ہے۔ 250 روپے وہ رقم ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی صاحب یہ 250 روپے کے حساب سے کتنے انہوں نے شادی کے کارڈ چھاپے؟ بولے 250 کے حساب سے تقریباً 10,000 تو چھاپے ہوں گے، کیونکہ ان کے وزن کے حساب سے، ان کے لیول کے حساب سے، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے حساب سے جان پہچان اتنی زیادہ ہے کہ تقریباً 10,000 چھاپے ہوں گے۔ میں نے کیلکولیشن کیا تو 250 روپے کے حساب سے 10,000 کاٹ کے 25 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ میں سوچنے پہ مجبور ہوا، اے اللہ 25 لاکھ روپے میں کتنے ایسے مسلمان ہیں بیچارے جنہوں نے 20-20 ہزار روپے قرض لیے تھے اور کئی سالوں سے وہ اس کا بیاج ادا کر رہے ہیں، اور بیاج دیتے دیتے وہ 1-1 لاکھ روپے دے چکے ہیں، لیکن وہ 20,000 روپے جیسے کہ ویسے ہی ہے۔ کئی مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے دواخانوں کے اندر اپنا علاج نہیں کرا سکتے۔ کئی مسلمان ایسے ہیں بیچارے، گجرات سے ایک بہن کا مجھے تقریباً 4 سے 5 مرتبہ فون آیا، بڑے ہی
رو دھو کر انہوں نے میرے سامنے یہ بات رکھی اور درخواست کی، بولی مولانا صاحب میرے والد صاحب ایک مسجد میں مؤذن ہے، انہوں نے اپنے تمام بیٹیوں کے نکاح کر کے دے دیے، اب ان کے پاس میں رہنے کا مکان بھی نہیں رہا، تو بڑے مشکل سے کہیں سے انہوں نے 4.5-5 لاکھ روپے کا کوئی مکان خریدا، آدھے پیسے وہ دے چکے ہیں، اب آدھے پیسے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے اور وہ مکان والا پریشان کر رہا ہے، آپ ہمارے لیے خصوصی دعا کرنا۔ اب میرے محترم بزرگوں، اس طریقے سے امت میں لوگ رو رہے ہیں، پریشان ہیں تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے، اور یہاں پہ 25 لاکھ روپے کے شادی کے کارڈ بیچارے نے چھاپ کر لوگوں کے اندر بانٹ دیا۔ 250 روپے کا کارڈ، کیا ضرورت کیا تھی 250 روپے کا کارڈ چھاپنے کی؟ آج کے زمانے میں کارڈ کو ایک مرتبہ لوگ پڑھتے بعد میں پھینک دیتے اس کو بازو میں۔ تو یہ بھی جو خرافات اور یہ بھی جو بدعت ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے شادی کا کارڈ چھاپنے کی، آج میرے محترم بزرگوں ہمارے معاشرے کو اس سے پاک کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کی وجہ، اس کا ریزن یہ ہے، یہ برہمنوں والا طریقہ ہے، اور جب تک مسلم معاشرے سے یہ خرافات نہیں نکلیں گی، ہم سادگی پہ کیسے آئیں گے؟ سادگی پہ اگر ہم کو آنا ہے تو ہمیں اپنے بہن بیٹیوں کے نکاح مسجدوں میں کرنا پڑیں گے، یا تو اجتماعات میں کرنا پڑیں گے، یا تو دینی جلسوں میں کرنا پڑیں گے، یا تو مدرسوں کے جلسوں میں، وہاں پہ بڑے بڑے اللہ والے آتے ہیں، ان کے موجودگی میں آپ نکاح پڑھا لیجئے، ان کی دعائیں بھی لگیں گی، نکاح میں سادگی بھی ہوں گی۔ یہ کارڈ چھاپنے کی ضرورت کائے کے لیے؟ اور آج حیرت اس بات کی ہے کہ ہمارے زمانے کے مفتی صاحب کے بیٹے کے نکاح کے بھی کارڈ چھپ رہے ہیں، اور مولانا صاحب کے بیٹی کے نکاح کے بھی کارڈ چھپ رہے ہیں، اور مدرسے کے محتمم صاحب کے بیٹے کے بھی نکاح کے کارڈ چھپ رہے ہیں، اور پورے علاقے کے جو اکابر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی بیٹے کے نکاح کے کارڈ چھپ رہے ہیں۔ ہمارے زمانے کا اکابر بھی ویسا ہی، اور ہمارے زمانے کا اصاغر بھی ویسا ہی برہمن بنے ہوئے ہیں۔ برہمن سنتیں ہم کو یاد آتی ہے تو وہ ایسی محمل جگہوں پر اور ایسی چیزوں پر ہم کو یاد آتی ہے، دسترخوان پہ ایسا بیٹھنا چاہیے، کھانا ویسا کھانا چاہیے، اور کیلا ایسا پکڑنا چاہیے، اور مسواک ایسی کرنا چاہیے۔ ارے بھائی میرے، یہ مذاق بنایا ہے آپ لوگوں نے سنتوں کا۔ جہاں سنت زندہ کرنی ہے وہاں کرو نا، یہ ختم کرو نا پہلے شادی کے کارڈ چھاپنے کا، اور یہ تاریخیں طے کرنے کا، اور لڑکا لڑکی کو اجازت دینے کا، چیٹ کرنے کا، یہ سب چیزوں پہ پہلے بندی لگاؤ، پابندی لگاؤ نا۔ یہ ایک طرف حرام کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہی حال ہو گیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، اللہ میری تمہاری ہمارے معاشرے کی یہ کارڈ والے ماحول سے، یہ تاریخیں طے کرنے والے سسٹم سے حفاظت فرمائے، سادگی پہ ہم کو لائے کہ ہمارے نکاح مسجدوں کے اندر کب ہو رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں، دینی اجتماعات میں کب ہو رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔